اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون۔ بس تحقیق جھٹلایا انہوں نے حق کو جب ان کے پاس آیا، ان قریب ان کے پاس خبریں آئیں گی جن خبروں کا وہ استہزاء کرتے رہے۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا، اپنی توحید کا ذکر فرمایا، دلائل بیان فرمائے۔ پچھلی آیت میں یہ بات فرمائی کہ مشرکین کا حال یہ ہے کہ جب بھی اللہ کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس کوئی نشانی آئی، وہ نشانی معجزات کی صورت میں یا احکام کی صورت میں یا آفاقی یا انفسی، یعنی زمین و آسمان کی نشانیاں یا انسان کے اندر کی، تو وہ اس سے اعراض کرتے ہیں، اس سے سبق نہیں حاصل کرتے۔ اب اس آیت میں بھی اسی مضمون کی تکمیل ہے۔ فرمایا فقد کذبوا بالحق لما جاءهم، انہوں نے جھٹلایا حق کو جب بھی ان کے پاس آیا۔ اب یہ جو حق ہے، حق سے مراد حقیقت ہے۔ ہر انسان کے پاس اللہ کی طرف سے ہر وقت کوئی نہ کوئی حکم متوجہ ہو کر آیا ہے۔ اگر وہ مشرک ہے تو اس کے لیے توحید کا پیغام ہے، اسی طرح اگر ایمان تو لے آیا لیکن اعمال میں کوتاہی ہے تو ہر وقت اللہ کی طرف سے اس کے پاس عمل کا حکم آتا ہے۔ مثلا نماز کا وقت ہے تو نماز کا حکم آیا، زکوٰۃ کا وقت ہے تو زکوٰۃ کا، روزے کا وقت ہے تو روزے کا حکم آتا ہے، حج اس پر لازم ہے تو حج کا حکم متوجہ ہوا۔ یہ تو بڑے احکام ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کما رہا ہے، تجارت کر رہا ہے تو اللہ کی طرف سے ہر وقت اس کے پاس حکم آتا ہے سچ بولنے کا اور امانت داری کا۔ اور جتنے بھی ایمان والے ہیں سب کے پاس گفتگو کر رہا ہے تو وہاں سچائی کا حکم آتا ہے، دھوکہ نہ دینے کا حکم آتا ہے، دوسرے کے ساتھ نرم لہجے سے بات کرنے کا حکم آتا ہے۔ اگر گھر میں ہے تو گھریلو احکام اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ہر وقت اللہ کی طرف سے اس کے پاس کوئی نہ کوئی حکم آ رہا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کو جھٹلانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کو جھٹلانے والے، اللہ کے نافرمان ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ فقد کذبوا بالحق لما جاءهم، جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے حقیقت آتی ہے، حق آتا ہے تو اس کو جھٹلا دیتے ہیں۔ یہ انسانی کمزوری کا تذکرہ ہے۔ فرمایا یہاں تنبیہ فرمائی فسوف یأتیہم انباء ما كانوا به یستہزئون، یہ جو استہزاء کر رہے ہیں تو اس کی حقیقت، اصلی خبر ان کے پاس ان قریب آنے والی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں فقد کذبوا بالحق کے بعد فاستہزؤوا بہ ہے، یعنی یہ لوگ جو اللہ کے حکم کو جھٹلاتے ہیں حقیقت میں اس حکم کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، زبان سے کریں یا کردار سے کریں۔ مثال کے طور پر اب گفتگو کے دوران اللہ کی طرف سے سچ بولنے کا حکم ہے۔ اب ایک آدمی جانتا ہے کہ سچ بولنا ضروری ہے اور جھوٹ بولنا گناہ ہے، پھر بھی وہ جھوٹ بولتا ہے کسی کو خوش کرنے کے لیے، اپنی ذات کو خوش کرنے کے لیے، تو اللہ کے حکم کو یعنی سچ کو جھٹلا رہا ہے اور سچ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ تو جس کے ساتھ اس نے مذاق کیا، قیامت کے دن وہ چیز اس کے سامنے واضح ہو کر آئے گی۔ اگر وہ مشرک ہے تو وہ انکار کر رہا ہے اللہ کی توحید کا، قیامت کا، پل صراط کا، جنت جہنم کا، یہ ساری چیزیں اس کے سامنے آ جائیں گی۔ اور اگر وہ بے نمازی ہے
تو اس کے سامنے آ جائے گی بات کہ نماز نہ پڑھنے کا گناہ کتنا بڑا ہے، میں جو جھٹلاتا رہا وہ بات سامنے آ جائے گی۔ جس نے جھوٹ بولا ہے کسی کو خوش کرنے کے لیے، حدیث شریف میں ہے اس کو جہنم کا ایک غوطہ دیا جائے گا۔ اب غوطہ ہزاروں سال کا ہوگا، یہ بات اس کے سامنے آ جائے گی۔ حرام کھایا ہے تو اس کا جسم قیامت کے دن جلایا جائے گا، یہ خبر ہمارے پاس پہنچی، یہ خبر اس کے سامنے آ جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی کا حق کھایا ہے، چوری کی ہے، تو حدیث شریف میں ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا اگر سوئی بھی چرائی ہے تو قیامت کے دن وہ اس کے کندھے کے ساتھ بندھی ہوئی ہوگی، اور اگر کوئی کسی کا جانور چرایا ہے تو وہ اس کندھے کے ساتھ لٹک رہا ہوگا اور وہ بلبلا رہا ہوگا، ساری مخلوق کو بتا رہا ہوگا کہ اس نے مجھے چرایا تھا۔ کسی کے کپڑے چرائے ہیں تو وہ بھی قیامت کے دن کندھے کے ساتھ بندھے ہوئے ہل رہے ہوں گے، ساری مخلوق کو بتا رہے ہوں گے کہ اس نے مجھے چرایا تھا۔ تو قیامت کے دن یہ خبر، یہ حقیقت جس کو اس نے جھٹلا کر چوری کی ہے یا جھٹلا کر دھوکہ دیا ہے، کوئی بھی کام ایسا کیا ہے تو وہ قیامت کے دن اس کے سامنے آ جائے گا۔ تو یہ مطلب ہے اس کا۔ اب اس آیت میں مجھے اور آپ کو بڑا سخت جھنجھوڑا گیا ہے، متنبہ کیا گیا ہے کہ ہم جو ہر وقت غافل چل رہے ہیں، اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر ہر وقت کوئی نہ کوئی حکم متوجہ ہے، اور ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار کر اس حکم کو جھٹلا دیتے ہیں، اس کو گویا مذاق بنا کے ٹال دیا ہے، تو ہم ایسے فارغ نہیں ہو گئے اور ہمارا چھٹکارا نہیں ہوا۔ ہم اس کے جواب دہ ہیں۔ قیامت کے دن جب ہمارے پاس یہ سب سامنے ہوگا تو ہم کس کس چیز کا حساب دیں گے اور کس کس چیز میں ہم مبتلا ہوں گے، عذاب برداشت کریں گے۔ اس لیے ہمیں ہر لمحہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اور ہمیں ہر کام سوچ کر کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ کام کرنا کیسے ہے۔ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بڑا احسان ہے۔ سب سے بڑا احسان تو اللہ کی ذات کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل دین دیا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دین ہمارے تک پہنچایا ہے اور کر کے دکھا دیا ہے۔ اس لیے ہمارے پاس اب کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو مخفی ہو، جس کی خبر ہمارے پاس نہ پہنچی ہو، جس کی حقیقت ہمارے پاس نہ پہنچی ہو۔ ہم اگر کوتاہی کریں گے تو پھر اس کی سزا اس آیت میں بیان کر دی گئی ہے۔ فسوف یأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، ان قریب ان کے پاس وہ خبر کی وہ حقیقت آ جائے گی جس کے ساتھ وہ استہزاء کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا آخرت کی عزت نصیب فرمائے، ذلت و رسوائی سے بچائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر لمحہ شریعت کے مطابق، اپنے حکم کے مطابق وقت گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فقد کذبوا، پس تحقیق جھٹلایا، بالحق، حق کو، لما جاءہم، جب وہ حق ان کے پاس آیا، فسوف یأتیہم، ان قریب آئے گی ان کے پاس، انباء، خبروں کی حقیقت، ما کانوا بہ، جن خبروں کا یہ یستہزئون، استہزاء کرتے رہے تھے۔